لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن شریف کے چوتھے پارے کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ. وَسَارِعُوا، دوڑ لگاؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف. وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف دوڑ لگاؤ. وہ جنت عرضها السماوات والارض، کہ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. اعدت للمتقین، جو متقی لوگوں کے لیے، اللہ کا ڈر رکھنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت عمل صالح کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، دنیا کے اعتبار سے ہم مال کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، شہرت کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، اسی طریقے سے مختلف مناصب کے اعتبار سے ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ، اور اس میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھو. جیسے ایک جگہ فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یعنی اس میں ریس لگانے والوں کو چاہیے کہ وہ ریس لگائیں. یعنی عام جو ہم ترجمہ اور اس کا کریں عام زبان میں سمجھنے کے لیے، یعنی اس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احرص علی ما ینفعک، اس چیز کی حرص کرو جو تمہیں نفع دے، یعنی جو تمہیں فائدہ پہنچائے اس چیز کی حرص کرو. محدثین، صحابہ کرام، شرح حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہاں مراد اس سے یہ ہے، یعنی آخرت کے اعتبار سے جو چیز تمہیں نفع دے اس میں حرص کیا کرو. ویسے تو حرص کرنا، لالچ کرنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، برا سمجھا جاتا ہے. تو وہ دنیا کے اعتبار سے ہے کہ دنیا کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، حب جاہ کے اعتبار سے، شہرت کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، ان چیزوں کے اعتبار سے حرص کرنا اچھا نہیں ہے. لیکن آخرت کے اعتبار سے حرص کرنے کو بتایا گیا کہ یہ نفع کی چیز ہے. احرص علی ما ینفعک، جو تمہیں نفع دے، یعنی آخرت کے اعتبار سے اس چیز کی تم حرص کرو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ان کی زندگیوں کے اندر مال و دولت کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں مقابلہ نہیں ہوتا تھا. اگرچہ ان میں
بہت سے صحابہ کرام ایسے بھی تھے جو بڑے مالدار تھے، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، اور بھی بڑے بڑے صحابہ ہیں۔ اور کچھ صحابہ کرام ایسے تھے کہ جن کی حالت غریبانہ تھی، فقر و فاقہ تھا، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اس طرح اور بھی صحابہ کرام۔ لیکن اب یہاں پر دیکھیے مقابلہ مال و دولت کے اعتبار سے وہ بھی چاہتے تو کر سکتے تھے، وہ بھی اس چیز میں حرص کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس چیز میں حرص نہیں کیا، بلکہ انہوں نے آخرت کے اعتبار سے حرص کیا، اور آخرت کے اعتبار سے دیکھا کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، میں اس سے پیچھے نہ رہوں۔ جیسے کہ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، مشہور صحابی ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر۔ ان کو جب یہ حدیث پہنچی اور یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جنازے کی نماز میں شریک ہوتا ہے نا، تو اسے 1 قیراط کا ثواب ملتا ہے، 1 قیراط، اور جو تدفین تک شریک ہو تو اسے 2 قیراط کا ثواب ملتا ہے۔ قیراط اس زمانے میں ایک پیمانہ ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا جیسے وہ پیمانہ معمولی سا ہوتا ہے کیا اتنا ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ جنت کا جو 1 قیراط ہے وہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ کیا ہوگا، بڑا ہوگا۔ یعنی یہ جو فرمایا جا رہا ہے نا کہ جنازے کی نماز میں شریک ہو تو 1 قیراط کا ثواب، یعنی احد پہاڑ سے بھی زیادہ ثواب جو ہے وہ ملے گا۔ اور اگر تدفین میں بھی شریک ہوا، جنازے کی نماز میں بھی شریک ہوا، پھر آگے تدفین کے مراحل میں بھی، تو پھر 2 قیراط کا ثواب ملے گا۔ یہ دو احد پہاڑوں سے بھی کیا ہے، زیادہ ثواب ملے گا۔ جب ان صحابی کو یہ بات معلوم ہوئی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو یہ حدیث پہنچی، اور تو وہ افسوس کرنے لگے، کہنے لگے ضیعنا قراطیت کثیرا، ہم نے تو اب تک بڑے قراطیت ضائع کر دیے، ہم نے تو پتہ نہیں کتنی نماز جنازہ چھوڑ دی، کتنے موقعوں پر جو ہے وہ ہم تدفین میں شریک نہیں ہو پائے۔ یعنی صحابہ کرام دیکھیے افسوس کر رہے ہیں کہ ہم نیکی میں پیچھے رہ گئے، نیکی میں پیچھے رہ گئے۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ملتا ہے حدیث کے اندر، کچھ صحابہ کرام کی جماعت تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگے، وہ غریب صحابہ تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے ہمارے ساتھی ہیں صحابہ کرام جو بڑے مال والے ہیں، دولت والے ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ہم کیا صدقہ کریں؟ یعنی ہم بھی کاش صدقہ کرتے ہیں کہ ہمیں بھی صدقے کا ثواب مل جاتا۔ تو وہ اس پہ افسوس کرتے ہوئے آ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہم پیچھے ہو رہے ہیں، نہیں آخرت کے اعتبار سے ہم پیچھے رہ رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم ایسا کیا کرو کہ فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ جو وہ صدقہ کر رہے ہیں تم نہیں کر سکتے، لیکن تمہیں اس کے پڑھنے کی وجہ سے وہ صدقے کا ثواب مل جائے گا۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں، ایک بات آتی ہے کہ وہ جو مالدار صحابہ کرام ہیں جب وہ بھی یہ کرنا شروع کر دیں گے تو وہ تو پھر آگے بڑھ جائیں گے ان سے۔ جیسے کہ بعض روایتوں میں یہ آتا بھی ہے کہ وہ غریب صحابہ دوبارہ آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ تو ان کو پتہ چل گیا، یعنی یہ تو انہوں نے بھی کام شروع کر دیا یہ عمل کرنا، تو اب ہم کیسے ان سے آگے بڑھیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں، سوچیے ذرا، یعنی ان کو فکر اس چیز کی نہیں ہو رہی کہ بھائی فلانا مجھ سے مال میں آگے ہو گیا، فلانا مجھ سے شہرت میں آگے ہو گیا، فلانا مجھ سے منصب میں آگے ہو گیا، فلانے کو منصب مل گیا مجھے نہیں ملا۔ وہ ان چیزوں کے اندر نہیں، وہ انہیں اس چیز کی فکر ہو رہی ہے کہ فلانا مجھ سے نیکی میں آگے بڑھ گیا، میں پیچھے کیوں رہ گیا بھائی، یعنی میں پیچھے کیوں رہ گیا، یعنی انہیں اس چیز سے کیا ہو رہی ہے، فکر ہو رہی ہے، وہ دوبارہ آئے۔ جیسے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ دوبارہ آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر تسلی دی اور فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کے لیے جو مقدر ہے، مطلب جو جتنی محنت کرے گا وہ اتنا آگے بڑھتا جائے گا، تمہارے لیے بھی اجر ہے، ان کے لیے بھی کیا ہے، اجر ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور بتایا کہ دیکھو ٹھیک ہے تم ان مالداروں تک نہیں پہنچ سکتے ہو صدقہ کرنے میں، لیکن تم یہ عمل کر لو گے تو تمہیں صدقے کا کیا ہو جائے گا؟ ثواب مل جائے گا۔ تو حدیث میں یہ فرمایا احرص علی ما ینفعک، اس چیز کی حرص کرو جو تمہیں نفع دے۔ بس اوقات آدمی سوچتا ہے کہ میں فلاں نیک کام کروں، ہمت بھی کرتا ہے لیکن نہیں ہو پاتا، یا سوچتا ہے کہ فلاں نیکی کر لوں، نماز کی اب پابندی شروع کر دوں، اب فلاں صدقہ کا عمل شروع کر دوں، نہیں کرتا۔ تو آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ، دیکھو اللہ سے مدد مانگو۔ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تمہارا کسی نیک کام کا ارادہ ہو رہا ہے اور تم نہیں کر رہے ہو تو اللہ سے توفیق مانگ لو کہ یا اللہ مجھے توفیق دے دے۔ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ، اور عاجز نہ بنو، عاجز ہو کے بیٹھے رہو بھائی، نہیں، چلنا پڑے گا، مسجد تک نماز کے لیے آنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، نیک اعمال کے لیے تھوڑا کوشش کرنی پڑے گی، ہاں، اور اللہ سے مانگی بھی کہ اللہ ہمت دے دے، مدد کر دے۔ کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے اور توفیق مانگی جائے کہ یا اللہ مجھے فلاں نیکی کی توفیق دے دے، میں چاہتا ہوں لیکن میں نہیں کر پا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں لیکن نہیں کر پا رہا ہوں، تو یہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے نا سچے دل سے، تو اس کو بھی کیا ہے، یہ بھی محروم نہیں رہتا، اس کو بھی کیا ثواب ملتا ہے کہ یہ اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے پوری، لیکن پھر کسی وجہ سے کوئی کام ایسا آ گیا یا کوئی ایسی عذر آ گیا کہ وہ نہیں کر پا رہا، تو فرمایا کہ اس کو بھی کیا ہو جائے گا، اجر ملے گا۔ ہاں، ایک آدمی یہ ہے کہ بس بیٹھا رہے، کوشش نہ کرے، ہمت نہ کرے، نیکی کی طرف بڑھے نہیں، آگے نہ بڑھے، تو پھر اس کے لیے یہ نہیں۔ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ، اور آگے اہم بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اسی حدیث کے اندر، فرمایا وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے نا، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو تم یہ نہ کہو کہ فقل، تم یہ نہ کہو، لا تقل، تم یہ نہ کہو کہ ان لو انی فعلت لکان کذا و کذا، کہ اگر میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، یعنی میں نے یوں نہیں کیا اس وجہ سے یہ ہو گیا، کاش میں یوں کرتا تو یوں نہ ہوتا۔ چوری ہو جاتی ہے نا، ڈکیتی ہو جاتی ہے، کوئی اور حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی اور پریشانی آ جاتی ہے، آدمی بولتا ہے یار میں اس راستے سے نہیں جاتا، اس راستے سے جاتا تو یہ نہ ہوتا۔ کتنی بڑی ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ دیکھو، اور عقیدے کو درست کیا جا رہا ہے، نظریے کو درست کیا جا رہا ہے، کیونکہ نظریہ اور عقیدہ یہ بنیاد ہے۔ یاد رکھیے جب تک عقیدہ اور نظریہ درست نہیں ہوگا نا تو اعمال کیا ہوتے ہیں، درست نہیں ہوتے۔ کوئی آدمی جتنی نمازیں پڑھتا رہے، نوافل پڑھتا رہے، صدقہ کرتا رہے، خیرات کرتا رہے، نیک اعمال کرتا رہے، لیکن عقیدہ اور نظریہ اس کا اور درست نہیں ہے۔ تقدیر، اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کا یقین کہ اللہ ہر اچھی اور بری تقدیر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہم سب کا اس کے اوپر ایمان ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ہر اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ حدیث میں تلقین کی جا رہی ہے اور دوبارہ اسی سبق کو تازہ کرایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے نا تو یہ نہ کہا کرو کہ اگر میں یوں کرتا تو یوں نہ ہوتا۔ فرمایا اگر تم نے یہ کہا، اگر تم نے کہا لو تفتح عمل الشیطان، اگر تم نے یہ کہہ دیا نا تو فرمایا کہ تم نے پھر شیطان کے کام کو کھول دیا، تم نے شیطان کے کام کو آسان کر دیا، کھول دیا۔ بلکہ یہ تصور ہو، یہی عقیدہ ہو، یہی نظریہ ہو کہ بھائی اسی میں خیر ہوگی، کوئی اسی میں کوئی نہ کوئی کیا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوگی۔ وقتی طور پر مختلف قسم کے حادثات آئے روز ہم سب کے ساتھ پیش آتے رہتے ہیں، کیونکہ دنیا ہے نا، دنیا کے اندر تو کیا ہے، تکلیفیں بھی آئیں گی، راحتیں بھی آئیں گی، سب کچھ ہوگا، کیونکہ یہ جنت نہیں ہے اور یہ جہنم نہیں ہے کہ جہاں تکلیفیں ہی تکلیفیں، جہنم، اور جنت جہاں راحتیں ہی راحتیں، تکلیف کا نام و نشان تک نہیں۔ یہ دنیا ہے، یہ دونوں سے مرکب ہے۔
یا راحتیں بھی آئیں گی، مشکلات بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، غم بھی آئیں گے، خوشیاں بھی ملیں گی، لیکن جو کچھ ہو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر آدمی دل و جان سے راضی رہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا ہے، اپنی قسمت پر راضی رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو اپنی قسمت پر راضی کر دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا، بہت سے غریب لوگ ہوتے ہیں، رکشہ بھی چلا رہا ہے وہ بھی خوش ہے، میں رکشہ بھی چلا رہا ہوں، میں اس پر خوش ہوں بھائی۔ اور کوئی بہت سے دولت مند لوگ ہیں، دولت کے ڈھیر ہیں، لیکن سکون نہیں ہے، خوش نہیں ہے، وہ چین نہیں ہے، بیماری ہے، کچھ پریشانی ہے۔ حدیث میں آ رہا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو اپنی قسمت پر راضی کر دیتے ہیں، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ نہ فرمائے تو وہ اپنی قسمت پر راضی نہیں رہتا، اور برکتیں بھی نہیں ہوتی، برکت بھی نہیں ہوتی۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی اپنی قسمت پر راضی رہے۔ آج یہ بڑا مصیبت ہے نا، بڑی پریشانی ہے کہ ہر آدمی جو ہے پریشان ہے، دنیاوی اعتبار سے اسے فکر ہے، اور ہر آدمی مایوسی کا شکار ہے، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو۔ امیر ہے تو وہ دوسرے سے زیادہ امیر بننے کی کوشش کر رہا ہے، غریب ہے تو اسے اپنی قسمت کا رونا رو رہا ہے کہ میری قسمت خراب ہے یا اس طرح۔ یاد رکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے۔ دنیا کا جو نظام چل رہا ہے، کائنات کا جو نظام چل رہا ہے، یہ سارا اللہ تعالیٰ کی مصلحت کے مطابق ٹھیک ٹھیک چل رہا ہے۔ اگر سارے کے سارے غریب ہو جاتے، سارے کے سارے غریب ہو جاتے تو بھی دنیا کا نظام چلانا یہ مشکل ہو جاتا، سارے کے سارے امیر ہو جاتے تو بھی کیا ہوتا، مشکل ہوتی۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے تمہارے درمیان، ہم نے ان کے درمیان معیشت کو کیا کر دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے امیر بنا دیے، سارے کے سارے غریب بنا دیے، ایسا نہیں کہ سارے کے سارے پروفیسر بن گئے، ایسا نہیں کہ سارے کے سارے انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، نہیں، ہر ایک کی تقسیم ہے۔ اصل یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے۔ اور ایک دعا ہے حدیث کے اندر بہت پیاری، اس کو آدمی پڑھنے کا معمول بنائے، روزانہ کم از کم ایک دفعہ تو اس کو پڑھ لیا کرے، پڑھنے اور دل سے پڑھے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے سے سکون ملے گا ایک اندر سے آدمی کو، اور اس کو سچے دل سے پڑھے گا۔ وہ بڑی پیاری دعا سکھائی گئی ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا۔ رضیت باللہ ربا، عربی میں نہیں پڑھ سکتے تو اردو میں پڑھ لیں کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے بھی دین ہونے پر کیا ہوں، راضی ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور نبی ہونے پر کیا ہوں، راضی ہوں۔ یعنی رضا بالقضاء، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر آدمی کیا ہو، راضی ہو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک ارشاد میں نے اس مختصر سے وقت کے اندر جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا احرص علی ما ینفعک، جو چیز تمہیں نفع دے آخرت کے اعتبار سے اس کی حرص کرو، اور یہ فرمایا واستعن باللہ ولا تعجز، اللہ سے مدد مانگا کرو، ولا تعجز، عاجز ہو کر نہ رہو، اور آگے یہ فرمایا وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو یہ نہ کہا کرو کہ اگر میں یوں کرتا تو ایسا ایسا ہوتا۔ فرمایا کہ اگر تم نے ایسا کہا لو تفتح عمل الشیطان، تو تم شیطان کا عمل کھول دیتے ہو۔ دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا